وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہمارے معاشرہ میں سلام سنت اور شریعت کے مطابق نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے دوست مصنون سلام نہیں کرتے، وہ بھی یہی یہودیوں والی بد دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے دوست فون کرتے ہیں، اگر السلام علیکم السلام علیکم، یہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہی بد دعا ہے جو یہودیوں نے رسول اللہ پر کی تھی، رسول اللہ نے وعلیکم کہہ کے پلٹا دی تھی، اور حضرت عائشہ کو اس قدر غصہ آیا تھا انہوں نے ایک بد دعا کا اضافہ بھی کر دیا تھا، وعلیکم السلام واللعنہ۔ اب میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا، کیا انہیں السلام کہنا نہیں آتا؟ ہمارے ان بزنس مینوں کو، مالدار طبقے کو، ہمارے صحافیوں کو، اینکروں کو، ہمارے عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو السلام کہنا نہیں آتا، یا وہ یہودیت کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ سلام کا لام کھا ہی جاتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ اس کا معنی تو سمجھو۔ اور ایسوں کے جواب میں اگر سننے والا وعلیکم کہہ دے تو اس پہ بھی بد دعا پلٹی۔ تو سب سے پہلے اپنا سلام درست کریں، السلام علیکم کہا کریں۔ جب تک سلام کا لام آپ واضح نہیں کریں گے مسنون سلام نہیں ہوگا، دعا نہیں بنے گی، یہ بد دعا ہے۔ نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ فیشن نہیں ہے، غیر کی نکالی، غیر کی تقلید، ان کا تو کوئی مقصد ہے، اسلام دشمنی ہے، مسلمانوں کا بغض ہے، اہل ایمان کی عداوت ہے۔ وہ تو اپنے بغض اور عداوت کے جذبات کی تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آپ ان کے فریب کو تو سمجھیں۔ المیہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان مسلمان مغرب اور یورپ کی تقلید میں اندھا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے۔ جیسے میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اپنے نبی کے حکم اور فرمان کی وجہ سے اس کا یہ ٹخنا بھی ننگا نہیں ہوتا، یہ بھی اس کے لیے پہاڑ ہے، اس کی شلوار اور تہمت زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کے فرمان، شریعت کی تعلیم اور حکم کی وجہ سے اس کا ٹخنا بھی ننگا نہیں ہوتا۔ اور مغرب، یورپ، کفار اور اغیار کی نکالی میں اس کا یہ گوڈا بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی شارٹ نکر پہنتا ہے جو یہاں تک ہوتی ہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پھر اپنے گھر میں گھومتا ہے اور سمجھتا ہے میں روشن خیال ہوں۔ جیسے گدھا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے گلی میں کھڑے ہو کے، تو یہ بھی اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے وہ شارٹ نکر پہن کے سمجھتا ہے میں بڑا روشن خیال ہوں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ روشن خیالی یہ تھی، خیال کی نورانیت یہ تھی کہ تو نبی کے کہنے پہ بس اپنا ٹخنا ننگا کر لیتا۔ یہ گھٹنا سطر میں شامل ہے، اس کو ڈھانپنا اور چھپانا فرض ہے۔ جب تک یہ ننگا ہے آپ فرض کے تارک ہیں۔ 4 پیسے آنے کی دیر ہوئی، کپڑے بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ 4 پیسے آنے کی دیر ہوئی، لباس بھی اتر گیا، لباس اتر گیا۔ کچھ خدا کا خوف کر، وہ تو کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، ہم ضابطہ کے پابند ہیں۔ ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزر رہی ہے، ہماری زندگی شریعت کے اصولوں پہ گزر رہی ہے۔ یہاں ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے، آخرت میں اپنی مرضی پہ چلیں گے۔ یہاں اس کی مانیں گے، وہاں ہماری مانی جائے گی۔ تو اس لیے اس مغرب کو، مغربی نظام کو، مغربی تہذیب کو جھٹک دیں۔ سکولوں کا ضرورت کی حد تک رخ ضرور کریں، لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ نام کے مسلمان رہ جائیں، کام کے انگریز بن جائیں۔ مذہبی حمیت اور غیرت
رخصت ہو جائے. بس اتنا پتا ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کام سارے یہودیوں والے ہوں، عیسائیوں والے ہوں، ایسے نہیں. تو سلام اسلامی طریقے سے کریں، السلام علیکم. بلکہ یہ بات پلے باندھ لے، نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، سلام کا لام خوب واضح کریں، السلام علیکم خوب واضح کریں. اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور اس کے سلام میں لام آپ کو سنائی نہ دے تو اس کو دوبارہ سلام کریں، دوبارہ سلام کریں. مجھے دعا دینے کے لیے سلام کر رہے ہو یا بد دعا دینے کے لیے؟ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، غیر مسلم نے شریعت سے ہٹانے کے لیے بڑی چالیں چلی ہیں، نبی کی اتباع سے دور کرنے کے لیے بڑے رنگ بدلے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں ایک بات یہ متعارف اور مشہور ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، کھایا پیا ہے، گپ شپ کی ہے، جب جانے لگے ہیں اچھا پھر اللہ حافظ، اچھا جی خدا حافظ. بھئی ٹھیک ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، اچھا کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے. اللہ تیری حفاظت کرے، خدا تیری حفاظت کرے، بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا موقع نہیں ہے. بات اچھی ہے لیکن محل اس کا یہ نہیں ہے. آپ اس کو السلام علیکم کی جگہ کہیں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی. سنت جب السلام علیکم ہے تو آپ جتنا مرضی کہیں اللہ حافظ، خدا حافظ، آپ کا یہ جملہ السلام علیکم والے جملے کے خانے میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا. یہ سنت کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جواب میں کیا کہنے کے پابند ہیں؟ وعلیکم السلام. اور اگر کوئی وہاں درود پڑھنا شروع کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بلا شبہ درود عبادت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے یہ عمل کیا ہے. قرآن کریم میں اس کی نسبت پہلے اللہ کی طرف ہے، پھر ملائکت اللہ کی طرف ہے، پھر اہل ایمان کو حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما. اس کی جتنی بھی فضیلت ہے، اس کی جتنی بھی عظمت ہے، اس کی جتنی بھی برکات ہے، بجا ہے، مسلم ہے، تسلیم کرتے ہیں. لیکن السلام علیکم کے جواب میں درود نہیں آ سکتا، السلام علیکم کے جواب میں نہیں آ سکتا. اس کا خانہ الگ ہے، اس کا خانہ الگ ہے. اگر آپ السلام علیکم کے جواب میں درود پڑھیں گے تو سنت کے تارک قرار پائیں گے، سنت کے تارک قرار پائیں گے. بالکل ایسے ہی نبی کی سنت کو اڑا کر خود ایجاد کیے ہوئے الفاظ و کلمات آپ سنت کے خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے. تو جب جانے لگے السلام علیکم کہہ کے جائیں، یہ فیشن چھوڑ دیں. اچھا پھر اللہ حافظ، خدا حافظ. بھائی وہ تو حافظ ہے ہی ہے، وہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر وہ حافظ نہیں ہے تو پھر کون حافظ ہے؟ تو اس لیے سنت کو لازم پکڑیں، سنت کو. تو ایک تو السلام علیکم یہ چھوڑ دیں، السلام علیکم کہیں. بلکہ اگر کوئی سٹائل سے اس انداز سے آپ کو سلام کرے تو کہے سلام سکھ بھائی، اپنا سلام ٹھیک کر، دعا دے رہے ہیں بد دعا دے رہے ہیں، نہ خود کریں نہ کسی کو ایسا کرنے دیں. اور پھر جاتے ہوئے بھی خدا حافظ نہیں، اللہ حافظ نہیں. سنت کو عام کریں، سنت کو فروغ دیں، سنت کا پرچار کریں، سلام کو عام کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ. اور سلام جان پہچان والے کو بھی کریں، جس سے جان پہچان نہیں اس کو بھی کریں. آپ کو کوئی سلام کرے اس کا جواب دیں.
یہ اجنبی اور غیر اجنبی سب کو کریں. اللہ کے نبی نے اس کو عام کرنے کا حکم دیا.